نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ آج جمعۃ المبارک ہے اور رمضان کا پہلا جمعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جمعۃ المبارک کو باقی دنوں کی سرداری عطا فرما رکھی ہے۔ ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس مبارک دن کو ایک خاص فضیلت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ اس دن کی خاص اور اہم عبادات ہیں۔ ان عبادات میں سے ایک اہم عبادت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے فضائل میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق جمعے کو فرمائی، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جمعے کو فرمائی، اور قیامت بھی جمعے کے دن قائم ہوگی۔ فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑا کرو، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے اور میں اس کے درود و سلام کا جواب دیتا۔ ایک اور روایت میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری زمین میں فرشتے چکر لگاتے رہتے ہیں، جو کوئی آدمی مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے وہ فرشتے اس کے اور اس کے والد کے نام کے ساتھ وہ سلام اور درود مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ انسان کے لیے اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی بھلائی کے لیے، اپنی خیر کے لیے ایک عبادت کرے اور اس کا نام پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کیا جائے، اور یہ ایک ایسی مقبول ترین عبادت ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر اس عبادت کی ادائیگی کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ باقی کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جس میں ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ بھی شریک ہے، کہ ہمیں نماز کا حکم دیا جا رہا ہو تو نماز اللہ بھی پڑھتے ہیں، حج اور زکوٰۃ کا حکم دیا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی یہ کام کرتے ہیں۔ کسی بھی عمل کی یہ خصوصیت نہیں ہے کہ وہ بندوں کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت بھی ادا کرتے ہیں،
لیکن درود پاک ایک ایسی عبادت ہے، ایسا عمل ہے جو اللہ بھی کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں، اور اے مسلمانوں تمہیں بھی کرنی چاہیے۔ اس آیت میں ایک نقطہ اور بھی ہے کہ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ نعوذ باللہ ہمارے درود کا اور ہمارے سلام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ضرورت، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے مسلمانوں اگر تم نہیں پڑھو گے تو اللہ تو اپنے نبی پر درود بھیج رہا ہے۔ اللہ کے فرشتے جو تعداد میں گنے نہیں جا رہے ہر وقت پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہے ہیں، سلام بھیج رہے ہیں، اور آپ کے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح کے وقت 70,000 فرشتے آتے ہیں اور آپ پر درود پڑھتے رہتے ہیں، اور شام کو 70,000 فرشتے آتے ہیں اور وہ درود پڑھتے رہتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ آ جائے اس کو قیامت تک دوبارہ موقع نہیں ملتا۔ اتنی بڑی مقدار میں فرشتے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ تو اے ایمان والو اگر تم بھی درود پڑھو گے اس میں تمہاری خیر خواہی ہے، تمہارے لیے خیر بلائی ہے، نیکی ہے، رحمتوں کے نزول کا سبب اور ذریعہ ہے۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ جو آدمی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور رمضان میں تو ہر عمل 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اخلاص للہ زیادہ ہو تو 700 گنا تک اللہ ایک مومن کے عمل کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور پھر ایک روایت میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا، دیکھا کہ وہ ایک باغ میں سجدہ ادا کر رہے ہیں۔ میں آپ کے انتظار میں بیٹھ گیا اور آپ کا سجدہ اتنا طویل ہو گیا کہ میں انتظار کر کر کے تھک گیا، اور مجھے خطرہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حالت سجدہ میں ہی آپ کی روح تو نہیں پرواز ہوگی۔ چنانچہ کافی طویل سجدے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ ختم فرمایا تو میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی خاص موقع ہے کہ آپ اتنا طویل سجدہ فرما رہے تھے اور آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار محسوس ہو رہے ہیں؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک عجیب سی خوشی محسوس کر رہا ہوں، اور اس نعمت اور خوشی کے ملنے پر سجدہ شکر بجا رہا تھا۔ اور وہ خوشی کیا تھی کہ ابھی ابھی حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور مجھ سے آ کر عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی مومن آپ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا میں اللہ اس پر 10 مرتبہ سلامتی نازل کروں گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 10 رحمتیں نازل فرماؤں گا۔ تو جب اللہ مجھے یہ اعزاز عطا فرما رہے ہیں تو میں اللہ کا شکر کیوں نہ ادا کروں؟ تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز تھا کہ جس پر آپ نے سجدہ شکر بجا رہا ہے، لیکن اصل اعزاز تو ہمارے لیے ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں، آپ پر درود پڑھیں، آپ پر سلام بھیجیں، تو ایک تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا، اور اس عمل کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے اوپر بھی رحمتوں اور سلامتی کا نزول فرمائے۔ بہت ساری احادیث ہیں، شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل روشنی کے عنوان سے ایک مستقل رسالہ تعریف فرمایا
اور عجیب عجیب احادیث کو جمع فرمایا ہے۔ فرمایا کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے، کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہو، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے تمہاری پریشانی کو دور فرماتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے، فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے، اور فرمایا کہ جو آدمی مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے، قیامت کے دن جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں چاند کی طرح چمکتا ہوگا اور اس کے جسم سے خوشبو آ رہی ہوگی۔ یہ جو فضائل اور برکات ہیں، یہ ایک چھوٹے سے عمل پر اللہ کی طرف سے انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے خاص طور پر جمعے کے دن پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی دعا میں ایک چوتھائی حصہ آپ پر درود پڑھتا ہوں، تو کیا یہ کافی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، آپ اس سے زیادہ کرو۔ چنانچہ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنی دعا میں 1/3 آپ پر درود پڑھ لیا کروں؟ فرمایا اس سے زیادہ پڑھو۔ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، کیا میں اپنی دعا میں نصف آپ پر درود پڑھا کروں اور نصف اپنی دعائیں مانگ لیا کروں؟ فرمایا کہ اس سے زیادہ کرو۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی دعا میں ساری دعا میں آپ پر درود ہی نہ پڑھتا رہوں؟ فرمایا کہ اگر ایسا کرو گے تو اللہ درود پڑھنے کی برکت سے تمہارے سارے مسائل حل فرماتے ہیں، تمہاری ساری دعاؤں کو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح ہر رکعت میں قرات سے پہلے سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح ہر دعا سے پہلے درود شریف کا پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی اپنی دعا کے شروع میں اور اپنی دعا کے آخر میں درود پڑھ لے گا تو اللہ اس درود پاک کی برکت سے اس کی درمیانی دعا کو بھی قبول فرما دے۔ اور فرمایا کہ دعا اس وقت تک آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے، معلق رہتی ہے، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے۔ اس لیے یہ تو بڑا مبارک عمل ہے، بڑی مبارک عبادت ہے۔ کسی بھی عبادت کے بارے میں یقینی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو، میری اس عبادت کو قبول کر دیا ہوگا، لیکن درود شریف ایک واحد ایسی عبادت، واحد ایک ایسی دعا ہے کہ جس کے بارے میں یقین کے ساتھ انسان کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے اس کو قبول کر دیا ہے، یہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ اور پھر صحیح بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ صحابہ کرام نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم میں یہ حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو اپنے نبی پر درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ سلام بھیجنا تو ہمیں آتا ہے کہ جب ہم آپ کی مجلس میں آتے ہیں تو آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، السلام علیکم یا رسول اللہ کہتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، درود کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی کے الفاظ آپ کو سکھلائے، جو ہم درود ابراہیمی نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اسی وجہ سے علماء نے فرمایا ہے کہ یہ سب سے عظیم درود ہے، بابرکت درود ہے، اور سب سے بڑھیا درود ہے جو درود ابراہیمی ہم نماز کے اندر ادا کرتے ہیں۔ کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب درود پڑھا جائے تو درود ابراہیمی پڑھا جائے، لیکن اگر وقت کم ہے یا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا
نام نامی اسم گرامی کسی مجلس میں لیا جاتا ہے تو وہاں ہر وقت میں درود ابراہیمی پڑھنا مشکل ہو تو مختصر درود بھی پڑھ لیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن درود پاک پڑھنا ضروری ہے۔ ایک مرتبہ پڑھنا تو واجب ہے اور ہر مرتبہ پڑھنا یہ مستحب بھی ہے اور باعث برکت اور باعث سعادت بھی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، فرمایا کہ انسان کے بخیل ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے۔ فرمایا اس سے زیادہ بخیل آدمی دنیا میں کوئی اور نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر بڑے احسانات ہیں۔ ظاہر ہمیں جو ایمان نصیب ہوا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے نصیب ہوا، ہمیں جو رمضان نصیب ہوا، رمضان کی برکات نصیب ہوئی، قرآن نصیب ہوا، ہدایت اللہ نے عطا فرمائی، اللہ اور اس کے رسول کی معرفت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، یہ سبب اور ذریعہ ہے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنت ملے گی، جنت کی نعمتیں ملیں گی، جنت کے درجات ملیں گے، جنت میں دخول اولی نصیب ہوگا، ساری امتوں سے پہلے یہ امت جنت میں جائے گی۔ اس کا سبب اور ذریعہ وہ ہمارے ذاتی اعمال نہیں ہے، وہ نسبت ہے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی۔ اس لیے آپ کے احسانات کو سامنے رکھتے ہوئے، آپ کے کمالات اور کردار کو سامنے رکھتے ہوئے، آپ کی خدمات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم جتنا زیادہ ممکن ہو سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کریں۔ ویسے تو ہر روز کا معمول ہونا چاہیے کہ کم از کم ایک تسبیح جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی پڑھ لینی چاہیے، لیکن اس سے زیادہ جتنا ہو سکے۔ لیکن خاص طور پر جمعے کے دن، شب جمعہ اور یوم جمعہ کثرت سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے۔ اور ایک مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا پر آمین کہی۔ ان تین باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ میرا نام سن کر مجھ پر درود نہ پڑے۔ فضائل و برکات بھی ہیں اور درود نہ پڑھنے کی وعیدیں بھی، اس لیے اللہ کا حکم بھی ہے، باعث برکت اور باعث سعادت بھی ہے، باعث نجات بھی ہے، درجات کی بلندی کا ذریعہ بھی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا ذریعہ بھی ہے۔ اس لیے ہم اپنے زندگی کا ایک وظیفہ بناتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی میری قبر پہ آ کے درود پڑھتا ہے، فرمایا کہ میں اس کو خود سنتا ہوں، اور فرمایا کہ جو آدمی دور سے پڑھے گا تو فرشتے متعین ہیں، وہ درود مجھ تک پہنچاتے ہیں اور اس کے والد کے نام کے ساتھ اس کا درود و سلام مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کا اہتمام کے ساتھ یہ وظیفہ بنا لینا چاہیے کہ ہم کثرت سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔